جی کریں سوال. صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے کمیونسٹ کی بات کی, دوسرا آپ کے بیان. آپ اس پہ سوال کریں زیادہ اچھا. جی تو مجھ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک سنا ہے قصہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. جب وہ امام مالک سے ملنے آتے ہیں تو امام مالک در سے دورہ حدیث کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ امام شافعی بیٹھ جاتے ہیں نا, اپنے ہاتھ پہ لکھتے ہیں وہ حدیثیں. تو وہ جب سارے اٹھ جاتے ہیں پھر امام مالک ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا لکھ رہے تھے, آپ کے پاس پین اور کاغذ تو نہیں تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری حدیثیں یاد ہیں. تو جیسے کہ آپ نے یادداشت کی بات کی کہ سارے ذہین ہوتے ہیں, یا تو پاگل ہوتے ہیں یا تو سارے ذہین ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ مطلب امام شافعی نے 100 حدیثیں سنی اور ان کو یاد ہو گئی, تو ہم جب علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے علم کی چاہ تھی. آج بھی اتنے طالب علم ہیں جن کو علم کی چاہ ہے, ان کو یاد کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا نام؟ محمد. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ بھی آئی ٹی میں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ, فائنل ایئر میں آئی ٹی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے حفظ کیا ہے. بھائی محمد سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا یہ بندہ پاگل ہوتا ہے اور یا ذہین ہوتا ہے, درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 حدیثیں فوراً امام مالک سے سن کے یاد ہو گئی تھی, تو ہمیں ایسی یاد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے مولویوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں امام شافعی کو علم کی چاہ تھی. یہی سوال ہے. اگر بات یہی ہے تو یہ بھی میری تائید کی ہے. کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو اتنا جانچ لیا تھا کہ میں یوں یاد کر سکتا ہوں. ہم نے نہیں جانچا, ہم نے یوں پیمانہ نہیں رکھا. دیکھو میری بائک 130 پہ چل سکتی ہے, لیکن میں اسے 40 پہ چلا کے بیٹھا ہوں. تو بھائی میرا دماغ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح چل سکتا ہے. امام شافعی کا 1.25 کلو اور میرا 0.25 کلو نہیں ہے. اللہ نے برابر کا دماغ ہمیں دیا ہے. اس نے صلاحیتوں کی اسپیڈ کے میٹر گھما کے دیکھ لیا تھا, ہم نے نہیں گھمایا. بس مسئلہ یہ. ہم آج بھی یاد کر سکتے ہیں, ہم تھوڑا آگے نکلیں, ہم خود اعتمادی لے کر آئیں. دیکھو بھائی کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں, 6666 کم و بیش آیات ان کو یاد ہیں, 114 صورتیں ان کو یاد ہیں, 540 رکوع یاد ہیں, 7 منازل یاد ہیں, 30 پارے یاد ہیں. تو اتنے زیادہ زبر زیر کی غلطی بھی حافظ نہیں کرتے, اس میں اتنا بھی احتیاط ہوتا ہے. تو ان کو کتابیں یاد کیوں نہیں ہوتی؟ تو ان کے واسطے سے آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے ویورز اور ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے دماغ کی صلاحیتیں آگے چلانی چاہیے. امام شافعی پہ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, لیکن ہم چلنا چاہیں تو ہم چل سکتے ہیں. اب پتہ ہے ہمیں یاد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو بھائی نے بات کی, اس حصے کا جواب بھی سنیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خود جواب دیتے ہیں کہ میری ذہانت کیسے بنی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ شروع میں نے اپنے آپ کو کن ذہن سمجھا ہوا تھا, پھر میں نے اپنے استاذوں سے یہ بات پوچھی. امام شافعی ایک شعر میں کہتے ہیں اس لفظ کو, کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے اپنے استاذ وکیع ابن جراح سے پوچھا رحمہ اللہ. امام شافعی کہتے ہیں یہ امام ونیفہ کے شاگرد ہیں, وکیع ابن جراح جو امام شافعی کے استاذ ہیں. میں نے ان سے پوچھا الی سوء حفظی, میرا حافظہ قوی نہیں ہے, میری ووکیبلری کا مسئلہ ہے, میرے مائنڈ کی, میرے دماغ کے, میرے حافظے کا مسئلہ ہے, مجھے کچھ ذخیرہ الفاظ چاہیے, میرا دماغ کمزور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی, اس نے مجھے دوائی دی. کون سی؟ الی ترک المعاصی کی دوا یہ ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. مجھے نسخہ دیا, مجھے وصیت کی, نصیحت کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا فإن العلم نور من الہی, یہ جو علم ہے یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اور اللہ یہ نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا. اگر ہماری دماغی صلاحیتیں تیز بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ, بد نظری, کوئی موبائل پہ دیکھ کے کوئی ادھر ادھر کسی حسینہ جمیلہ کے چکر میں ہم نے خود کو اس حد تک اس پتلی گلی میں گھسا لیا ہے کہ دماغ میں پھر یاد نہیں رہتا, پھر بھول جاتی ہے چیز. تو اس لیے ہماری یہ صلاحیتیں کم ہیں. اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. نیکسٹ. جی 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 صاحب, ہم جب وہ ابھی آپ نے کہا کہ ہماری یہاں بد نظری ہو جاتی ہے, پھر ہم سے زیادہ بد نظری تو وہ گورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی کمیونسٹی ہم سے سوال کرتے ہیں, ظاہر ہے یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو وہ ملتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں نا, ہم زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں,
تو ہم دنیا کے حیثیت سے دیکھا جائے کہ ان کے ملک بھی صاف، ان کی گلیاں صاف، ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سب کچھ بہت اچھا. ہم جو جنتی ہیں، جو ہماری لگژری لائف ہوگی، ہمارا یہ ہے کہ بھائی مطلب وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، کچروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر یہ ہماری عزت ہے کہ مسلمان تو آج ذلیل ہے نا دنیا میں. تو کریں ہم کیوں نہیں ہیں؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں ہم اگر کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم پیچھے کیوں ہیں اور گورے آگے کیوں ہیں، حالانکہ گناہ گاری میں وہ زیادہ آگے ہیں نا، بد نظری میں وہ زیادہ آگے ہیں، تو وہ آگے کیوں ہیں دنیا میں، وہ باعزت کیوں ہیں اور ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تو عالم ہاں وہ زیادہ ہے. تو عالم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ہاں. بھائی محمد کا سوال بہت اچھا ہے اور یقین مانے یہ سوال ہو رہا تھا اور اللہ پاک جل شانہ میرے دماغ میں جواب ڈال رہے تھے. اس کا جواب حدیث پاک میں. بھائی کہہ رہے ہیں اگر گناہ گاری سے دین ذہنیت کم ہوتی ہے تو گوروں کی ذہنیت ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ وہ تو یقیناً ہم سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہے. اس کا جواب حدیث پاک میں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مؤمن کے لیے آزمائش کے طور پہ بطور جیل، بطور قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو وہ کافر ہے، اس کی صرف دنیا ہے. تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دماغ دیا ہے اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر نہیں آ رہا. اثر دنیا کے لحاظ تک ہے، دنیا کے لحاظ سے اس کا دماغ چل رہا ہے. آخرت میں اگر عقل مند ہوتا تو اللہ کو سوچ نہ لیتا. آخرت کے لحاظ سے وہ بدھو ہے، آخرت کے لحاظ سے اسٹوپیٹ ہے، آخرت کے لحاظ سے وہ زیرو ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے اونچا ہے. کیوں؟ انہیں آخرت میں جنت نہیں ملنی. دنیا میں جو کرنا ہے کرو، تمہیں دنیا جنت ہے، آخرت میں تمہارا عذاب ہے. اور ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے دنیا بطور قید خانہ ہے. اسی وجہ سے ہم اچھائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا، برائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا. ٹھیک ہے، چلو کوئی اور آ جائیے. دعا کرتے وقت وسیلہ مانگنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا جو ولی ہو اس کے بارے میں؟ تو دعا کرنے کی دو ترتیبیں ہیں. نمبر 1، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں. اے اللہ مجھے پیغمبر کے وسیلے سے چیز عطا فرما دے، ولی کے وسیلے سے عطا فرما دے، نبی کے وسیلے سے، صحابی کے، اہل بیت کے وسیلے سے. تو یہ جائز ہے. دوسرا طریقہ بغیر وسیلے کے، اے اللہ تو مجھے خود عطا فرما دے، تو بھی جائز ہے. وسیلہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ دعا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم وسیلہ پیش کریں گے کہ اے میرے مولا ہمیں حضور کے وسیلے سے یہ چیز دے دے، تو اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89، یہ 10ویں رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں. رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا کہ جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے، اگر ان کو کافروں سے جہاد لڑنا پڑتا، قتال کرنا ہوتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی کی نوبت آتی، تو تورات، زبور، انجیل اور صحائف کے ماننے والے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں بھی صحابہ وسیلہ دے کر مانگتے تھے، بعد میں ہو تب بھی جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ. بلکہ نبی تو نبی کے علاوہ بھی وسیلہ جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے لفظوں سے دیا کہ اے میرے مولا ہم پہلے آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، آپ بارش برسا دیتے، اب ہم میں نبی پاک کے چچا موجود ہیں، ان کے وسیلے سے بارش دے دے. کہتے ہیں بارش آ گئی. اس سے دو باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1، حضرت عمر نے بارش مانگی ہے دنیا والوں کے لیے تو اس لیے دنیا والے کا وسیلہ دیا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ بھی جائز مانا اور حضور پاک کے علاوہ بھی وسیلہ جائز مانا. ورنہ لوگ سمجھتے صرف حضور کا جائز ہے، تو حضرت عباس کا بھی مانگا کہ ان کا حضور پاک علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق ہے، تو وسیلہ بھی جائز ہے اور یہ دعا بھی جائز ہے. آجا میں کہہ رہا ہوں یہیں سے سوال چلو کریں. سر آپ نے ایکسپرٹ کہا تھا کہ کسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بات ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں، ایکوائرڈ نالج میں. ایکوائرڈ نالج میں تو ہر کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ ایکوائرڈ نالج ہے.
اور جو ریویل نالج ہوتی ہے جیسے وحی کا علم، اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے دیا ہے نا، وہ خود کہا کہ ہم نے دین آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نا شکری کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکوائر نالج میں تو ایکسپرٹ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریویل نالج ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث ہے، اس سے زیادہ تو ایکسپرٹ کوئی نہیں آج تک صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو ہم یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہم ان جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا عالم حضرات ہیں ان کو مانیں، یا قرآن اور حدیث کو اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو ڈائریکٹ فالو کریں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کے اس طرح کے سوالات آئیں گے نا تو میں جواب بھی آپ کو بہت اچھے عرض۔ میں اب بھائی کا سوال تھوڑا سا آپ کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، میں اگر آپ کی ترجمانی ٹھیک کروں تو آپ ہاں کہنا، ورنہ پھر مجھے ٹوک دینا۔ بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم میں تو اختلاف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دو رائے ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے، زیادہ ماہر ہے کم ماہر ہے، لیکن دینی علوم جو وحی الہی ہے اس میں ماہر نہ ماہر کی کیا بات ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دینی علوم واقعی آسان ہے، لیکن کیا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن سے نصیحت پکڑیں اس لیے آسان ہے، قرآن کے ماہر بن کے بتائیں یہ بھی آسان ہے، تو نصیحت کے لیے آسان ہے، ماہر بننے کے لیے بہت مشکلات آپ کو گزرنے پڑیں گے۔ وہ مشکلات کیا ہوں گے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون سا مطلب لیا جائے؟ کون سا لیا جائے؟ قرآن کریم میں بھی ایسے کئی الفاظ موجود ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کون سا مطلب؟ میں مثال دیتا ہوں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت گزارے۔ قروء کا معنی ہوتا ہے طہر، یعنی عورت کی پاکیزگی کے دن۔ قروء کا معنی ہوتا ہے حیض، یعنی ڈیز آف دا مینسز، عورت کے وہ دن جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی۔ تو اب بتائیں عورت 3 قروء عدت گزارے یعنی حیض کے دنوں میں، یا 3 طہر عدت گزارے پاکی کے دنوں میں؟ اب فیصلہ کریں، ہے تو وحی کا علم۔ اب جب عربی زبان میں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو اب وہ کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت بتائیں گے کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سمجھا، ٹھیک ہے؟ یا وہاں سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا پھر ہم دونوں طرف سے دلائل دیکھیں گے کہ اگر حیض مانا لیں تو کیا نقصان اور کیا فائدہ، اور طور مانا لیں تو دین کے کس بات پہ عمل ہوتا ہے، کس سے چھوٹتا ہے، تو دونوں طرف سے دلائل ہوں گے۔ اسی طرح اختلاف حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو گیا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ رکھنا، لسن، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میرے صحابہ میں بنو قریظہ جا رہا ہوں، تم فوراً میرے پیچھے آؤ، بنی قریظہ پہنچ کے میرے ساتھ نماز عصر پڑھو، فوراً صحابہ کرام چل پڑے۔ فادرک بعضهم الطریق العصر، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم درمیانے راستے میں تھے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آدھوں نے کہا بھی پڑھو، پہنچتے پہنچتے نماز نکل جائے گی، اور آدھوں کہنے لا نصلی حتی ناتی، ہم کیوں پڑھے، حضور نے فرمایا تو ادھر آ کر پڑھو۔ تو جو کہہ رہے تھے پڑھو، ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی آنے کا ضرور فرمایا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں اتنی دیر ہو جائے کہ نماز قضا، نماز ہی چھوڑ دو، لہٰذا میں نماز نہیں چھوڑتا، ہم نماز پڑھیں گے۔ اور جو کہہ رہے تھے ادھر جا کے پڑھیں گے، ان کی دلیل تھی کہ جب حضور نے کہا یہی ہے کہ ادھر آؤ تو ہم کیوں ادھر پڑھیں۔ اب یہ دونوں حضور پاک کے پاس پہنچے، آدھے نے پڑھا مجمع نے اور آدھے مجمع نے نہیں پڑھا۔ فلم یؤنف واحدا منہما، حضرت امام بخاری صحیح حدیث لائے ہیں، فرمایا حضور پاک نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ اب گنجائش ملتی تھی نا، اسپیس ملتا تھا، تو حضور نے دونوں کو ٹھیک کہا۔ تو یہی دین کے مسئلے میں اگر اختلاف آ جائے تو پھر دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ دیں، گنجائش ملتی ہو تو امام ونیفہ بھی ٹھیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جہاں 100% مسئلہ واضح ہے قرآن کریم سے، جیسے یہ آسانی کی بات کرتے ہیں اللہ ایک ہے،
رسالت مآب آخری نبی آیا نبی نہیں آئے گا فلاں فلاں، اس میں بھی کوئی ڈنڈی مارے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ مولوی ہو کر بھی شیطان بنا ہوا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دینداری کے لبادے میں چھپا ہوا بے ایمان بھیڑیا ہے، واضح ہاں جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں پر موجود ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی تشریح کی ضرورت کیا ہے جب قرآن اور حدیث واضح ہو گئے؟ بھائی پھر بھی تشریح کی ضرورت ہے، کیوں؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں لکھی ہوئی باتیں ملی ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، تو سنا ہوا اور ہے، دیکھا ہوا اور ہے، اور پڑھا ہوا اور ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سنیں۔ موبائل آ گئی، یہ میں لکھ کے دے دوں موبائل آ گئی، بھائی آپ کا نام عمران، کیا کہے گا؟ موبائل آ گئی، یعنی موبائل مل گئی۔ اور آپ کا نام اکاشا، کہیں گے میری مراد تو تھی پولیس والی موبائل آ گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں سیل فون آ گئی۔ اب موبائل کے دونوں معنی ہیں، اب پولیس والی موبائل ہے یا سیل فون والی ہے؟ اب ان لفظوں کو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو کہے گا جو مفتی صاحب اب موبائل کی بات لکھ رہے تو کون سی؟ میں دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا ہے اور صحابہ اہل بیت نے دیکھا ہے، اور ہم لوگوں نے صرف لفظ پڑھا ہے۔ اب اس لفظ کا مطلب کیا ہے تو صحابہ اہل بیت سے ہم تشریح لیں گے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کا نام؟ عطا اللہ کا سوال واقعی عطا اللہ سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ جو ہے گھڑی ہے، اب توجہ رکھنا، گھڑی یعنی ٹائم پیس، جس سے ٹائم پتہ چلتا ہے، یہ گھڑی ہے۔ بازار میں عبد الکریم آپ کو لے گیا ہے کہ بھائی گرمیاں آ گئی ہیں، فریج کے لینے کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاسٹل میں، لہٰذا گھڑا لے لیتے ہیں۔ وہاں گئے تو انہوں نے کہا تبدیلی کا زمانہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے تو آپ پہ تباہی پھری ہوئی ہے، لہٰذا اس پیسوں میں گھڑا نہیں ملتا، چھوٹی گھڑی لے لو۔ اب ادھر گھڑی کا معنی یہی ہوگا ٹائم پیس، چھوٹا مٹکا مراد ہوگا۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آپ کا نام؟ فاروق نے ایک دوست کو محلے میں پوچھا کہ یار 2 سال بعد تو نظر آ رہا ہے، کہاں تھا؟ اس نے کہا فاروق کرونا کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے فلائٹس بند ہو گئیں، میں نہیں آ سکا، لیکن میں حضور کے شہر میں جو 2 سال کی گھڑیاں گزاری ہیں نا، وہ گھڑی جب حضور کے روزے پہ جاتا تھا نا، اللہ کی قسم دنیا بھول جاتا تھا۔ بہت اچھی گھڑی میرے اوپر وہ رہی ہے، حضور کا گھر، اللہ کا گھر دیکھتا تھا۔ اب بتاؤ جو فاروق کو اس نے کہا کہ وہ گھڑی بہت اچھی ہے، اس سے مراد یہ ہے مٹکا ہے، زمانہ ہے، پیریڈ آف دا ٹائم ہے۔ ایک مسئلہ اور لے لو، میرے پاس ایک بندہ ہے مولوی صاحب، یہ دیکھو جس نے رمضان المبارک یا ربیع الاول آمد کی بشارت دی حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے، یہ حدیث ہے، چیک کریں۔ میں نے اسے کہا بھائی یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، اور واقعی جھوٹ ہے۔ اس طرح کے مہینے کی خوشخبریوں کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ فرلو کھاتا میں، فرلو کھاتا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اڑتی چڑیا کی رپورٹ، اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہوتی ہے نا، تو میں نے کہا بھائی یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے۔ تو اب ادھر گھڑی ہوئی کا معنی کیا ہے؟ گھڑانتو چیز ہے، خود بنائی گئی ہے، ہینڈ پکڈ ہے، ہاتھ سے بنائی گئی ہے، پیٹ سے نکالا گئی ہے۔ تو گھڑی کا ایک معنی ہینڈ پکڈ ہوا، گھڑی کا ایک معنی زمانہ ہوا، گھڑی کا ایک معنی ٹائم پیس ہوا، اور گھڑی کا ایک معنی مٹکا ہوا۔ تو جب ہم گھڑی کا لفظ پڑھیں گے اور میں آپ کو لکھ دوں گھڑی، تو آپ اس کے 4 معنی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے؟ 4 نہیں 400 بھی بنا سکتے، 4 تو میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے معنی۔ تو بھائی جب لفظ لکھے ہوئے ہمارے پاس قرآن حدیث کے آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی گھڑی مراد ہے؟ یہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ہمیں بتائیں گے۔ تو اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا اختلاف ہے تو وہ اختلاف محمود ہے، وہ مذموم نہیں ہے، یعنی وہ اچھا ہے، برا نہیں ہے۔